تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب عثمان بن عفان ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو میدان جنگ چھوڑ گئے۔ تفسیر فخر رازی جاتے ہیں صفحہ نمبر 52 پہ، کہتے ہیں ومنہم ایضا عثمان، اور بھاگنے والوں میں سے حضرت عثمان بھی تھے۔ یہ بھاگے تھے دو مردوں کے ساتھ من الانصار، جو انصار کے تھے، یقال لہما سعد و عقبہ، ان دونوں کا نام کیا تھا؟ سعد اور عقبہ، یہ انصار میں سے تھے، ان کے ساتھ حضرت عثمان بھاگے تھے۔ یہ ایک ایسے حتی بلغوا موضعا بعیدا، یہ بھاگے اور ایسے مقام پہ پہنچ گئے جو دور تھا۔ ثم رجعوا بعد ثلاث ایام، اتنی دور چلے گئے تھے کہ 3 دن کے بعد زحمت کی اور واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کہیں گے کہ یہ ترجمہ آپ نے اپنی جیب سے کیا، غلط کیا آپ نے۔ ہم پھر چلتے ہیں تفسیر دور منصور کی جانب۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن اسحاق سے بیان کیا کہ فلاں سعد بن عثمان اور عقبہ بن عثمان، فلاں بتا چکے کون تھے؟ حضرت عثمان تھے۔ انہوں نے کہا نہیں فلاں لکھیں بھائی، حضرت عثمان کا نام چھپانا چاہیے، پھر لوگ تو سوال کریں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تو کہیں گے، پھر آپ 10 طویلیں آگے کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، پکڑے جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ فلاں لکھ دیں۔ یہ دونوں انصاری اور بنی ضریق سے تعلق رکھتے تھے، لوگ رسول اللہ کو چھوڑ گئے تھے یہاں تک کہ اب اس کے قریب منقا تک جا پہنچے عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان ایسے بھاگے تھے کہ وہ جا تک آ پہنچے، یہ مدینہ کے ایک پہاڑ ہے اور اقوس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ وہاں 3 دن رہے۔